الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ پچھلے درس میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ہم نے پیش کر دیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی فضل سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 تک بلکہ آیت نمبر 5 تک ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ اس سورت کا نام ہے، اور یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ عربی میں گائے کو بھی کہا جاتا ہے اور بیل کو بھی کہا جاتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورت کے اندر ایک خاص واقعہ بھی ذکر ہے بنی اسرائیل کا، کہ جہاں پر چند رشتہ داروں نے اپنے ایک رشتہ دار کو اس لیے قتل کر دیا جائیداد کے لیے، تاکہ جائیداد ہم حاصل کر لیں، ان کی جو جائیداد ہے۔ بعد میں فیصلہ لے کر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے بندے کو کسی نے قتل کر دیا، اس لیے وہ لے کر گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک گائے لے کر آؤ، اور اس گائے کو ذبح کر کے اس کا جو دل ہے وہ نکال کر کے اس مردے کو مارو تو وہ گواہی دے دے گا۔ تو پھر انہوں نے اس طریقے سے لیت العال سے کام لیتے ہوئے بالآخر وہ ایک گائے لے کر آئے، اور اس کو ذبح کر کے جب اس بندے کو مارا گیا تو انہوں نے باقاعدہ اپنے قاتلین کو ذکر کر دیا کہ مجھے فلاں فلاں نے قتل کیا۔ تو اس لیے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں شروع میں الف لام میم کا ذکر ہے۔ الف لام میم کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جو اصل مقصد ہے، جو معنی ہے، وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے مختلف معنی ذکر کیے ہیں، لیکن وہ صرف مفسرین کی رائے آپ کہہ سکتے ہو، لیکن اس کی جو حقیقت ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو ان کو پتہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، کہ جبریل کے نام میں آخر میں لام آ رہا ہے تو لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ناموں کا مخفف ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پی ایم، پرائم منسٹر کو پی ایم اختصار کے طور پر جو ہے وہ ذکر کر کے مخفف کر کے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت کی چند ناموں کا یہ مخفف ہے۔ الف سے مراد جو ہے اللہ ہے، لام سے مراد لطیف ہے جو اللہ رب العزت کی صفاتی نام ہے، میم سے مراد مالک ہے، اور اسی طریقے سے دیگر جو ہے وہ بعض مفسرین نے اس کے وہ ذکر کیے ہیں، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے فرمائے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پر اگر متقین کے لیے صرف ہدایت ہے تو پھر اس کی خصوصیت تو نہ ہوئی نا، یہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ھدی للمتقین کا ذکر اس لیے فرمایا کہ چونکہ متقین لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس پر عمل کر کے وہ اپنے آخرت کو سنوارتے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے خاص ذکر کر دیا۔ حالانکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے ھدی للناس فرمایا کہ تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون، اب تقویدار لوگ کون ہیں؟ آگے ذکر ہو رہا ہے کہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر۔ غیب کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہم نے نہیں دیکھا، اس طریقے سے جنت ہے، دوزخ ہے،
قبر ہے، حشر ہے، اور جتنے بھی ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، ایمان لائے میں اللہ پر، و ملائکتی ہی، اللہ کے ملائک پر، وہ کتبی ہی، اور اللہ رب العزت کی کتابوں پر، وہ رسولی ان کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اور اچھی اور بری تقدیر پر کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، یہ سب جو ہے غیب پر آتے ہیں۔ تو جن لوگوں کا غیب پر ایمان ہے تو وہی تقوی دار لوگ ہیں، وہ جو ہے تقوی دار لوگ ہیں۔ یہ تو غیب پر ایمان لانے والے ہوئے۔ آگے کیا فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو اس طور پر قائم کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے اچھی طریقے سے خشوع خضوع کے ساتھ وضو کرتے ہیں، صفائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، مکمل شرائط کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ تو وہ اس لیے قائم کا ذکر فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہوگی کن لوگوں کی؟ متقی لوگوں کی۔ پہلی صفت کون سی ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت ہی عام، بہت ہی خاص عبادت ہے، اور دن میں 5 مرتبہ نماز قائم کرنا، نماز ادا کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے بعض حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کر دیا۔ تو اس لیے نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اب متقی لوگوں کے دو جو ہے صفات کا ذکر ہوا، اور تیسری صفت یہ ذکر کی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اپنے مال میں سے اگر صاحب نصاب ہے، صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت نے دیگر جو ہمیں ضروریات دی ہیں، مثال کے طور پر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو صفات دی ہے، آپ کو جو کمالات دی ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس کسی چیز کی علم ہے، آپ نے دوسروں تک پہنچا دی، تو یہ بھی ایک رزق کی قسم ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو راستہ دکھا دیا یا کسی کی رہنمائی کر دی، تو یہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور آگے کون سی صفت بیان کی جا رہی ہے متقی لوگوں کی؟ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، یہ اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر متلو ہے جو کہ احادیث کی صورت میں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر جو بات کلام تھا وہ وحی ہے۔ اگر کلام الہی کی صورت میں نکلا تو اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید، اور اگر ویسی کوئی بات کر دی جو کلام اللہ نہیں تھا لیکن پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہو گیا، تو وہ احادیث کی صورت میں اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے، لیکن وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو وحی متلو، وحی کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ وحی متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی کہ قرآن مجید، وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے یعنی کہ احادیث شریف۔ یہ وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ تو ان دونوں پر ایمان لانا، اس لیے بعض لوگ جو ہے احادیث کے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو لوگ احادیث کے انکار کرتے ہیں گویا کہ وہ وحی کے انکار کرتے ہیں، اور جو وحی کے انکار کرے اس کے کفر میں بالکل شک نہیں ہے۔ تو جو منکرین حدیث ہے تو اس کی کفر میں بھی شک نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے پہلے نازل کیا ہے، یعنی پچھلے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر جو ہم نے نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، کہ جیسے کہ تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے اس کی بھی تائید کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایمان مفصل میں بیان کر دیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتابوں کا ذکر آ گیا، رسولہ، تمام رسولوں کا ذکر آ گیا۔ تو جتنے پہلی انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، جو کتابیں ان کو ملی، اس کی بھی تائید کرتے کہ وہ بھی برحق دے، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اس کو تبدیل کر لیا لیکن اپنے وقت میں وہ برحق تھے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون،
آخرت کا ذکر دوبارہ کر دیا، خاص طور پر ذکر کر دیا، وہ اس لیے کہ آخرت کا ہونا یہ چونکہ یہ یقینی امر ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلایا جا رہا ہے کہ جو آخرت ہے وہ یقینی امر ہے، لہٰذا اس کے بارے میں کسی بھی شش و پنج میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ وہ ایک عینی یقین ہے، اس کے پر آپ نے بالکل عینی یقین کرنا ہے کہ یہ آخرت ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور وہ لوگ علی ھدی من ربہم اللہ رب العزت کی طرف سے ہے ہدایت پر، یعنی یہی لوگ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ جو ہے یہ فلاح پانے والے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہو کہ وہ ایمان لاتے ہو کس کے اوپر، اللہ کے غیب کے اوپر ایمان لاتے ہو، نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو، صدقات دیتے ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کی تائید کرتے ہو، اور اس سے پچھلی جو امتیں ہیں جن انبیاء کرام علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئی، ان کے اقرار کرتے ہو کہ وہ بھی برحق اور آخرت پر ایمان رکھتے، اس کا الگ ذکر کر دیا۔ تو یہی لوگ جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ جو ہے وہ کون ہے؟ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ 5 آیت تک ہمارے تفسیر ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔